میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق آپ کے بچے کو بھی دیتا ہے آپ کو بھی دیتا ہے. آرڈر از انٹرچینجڈ. اور میں مثال دی آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوئیں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے. مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے. سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ. کوئی بھی نیسلے کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ. میں جانتا ہوں کہ یہ 100% سیف نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اچھا ماہر ہے پلاننگ میں. اگر آپ سمجھتے کہ آپ پلاننگ کر سکتے فیملی کے لیے آپ کی فیملی آپ کو پوری اجازت ہے. آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کر سکتا ہے تو اللہ پہ چھوڑیے. جناب ڈاکٹر ذاکر صاحب میں اس پروگرام میں آنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی میرے کو اور اگر میں یہاں نہیں آ پاتا تو شاید اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کر پاتا. آگرہ کی سرزمین پر آ کے آپ نے یہ جو روشنائی جگائی ہے یہ واقعی میں ہم تو اس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ جیسے 10-20 اور نیک دل اور اتنے پڑھے لکھے اتنے انٹلیکچوئل آدمی اور پیدا کریں جس سے کہ جا کے آپ بھارت کا کونا کونا دیش کا کونا کونا روشن کریں. تہے دل سے سواگت آپ کا. میرا ایک چھوٹا سا سوال سے پہلے تھوڑا سا ایک ہمارے بھی گرو گرنتھ صاحب کے اندر گرو نانک صاحب نے پوری دنیا کا چکر لگایا جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے. اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ غیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں یا وہاں کا کینٹونمنٹ جو ہے پرمیشن نہیں دیتا. مگر یہ تو طے ہے آپ مانتے ہیں اسلام مانتا ہے ہم مانتے ہیں ہمارے گرنتھوں کے اندر درج ہے. گرو نانک صاحب کے 2 چیلے تھے ایک بالا اور ایک مردانہ ایک ہندو اور ایک مسلم. مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلانے کا حقدار جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کرائے. تو گرو نانک صاحب اس کو لے کے اور کعبہ گئے. ہمارے گرنتھ کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے 1 سال لگتا تھا اور وہ روٹ سارا اس کا ورنن ہے. اور وہاں جب مکہ جو مسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا. وہاں کی دیکھ بھال جو کرتا تھا وہ ملا جیون کرتا تھا. جب گرو نانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے تو صبح جب ملا جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا گرو نانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے. وہ غصے میں چلایا کہ یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے. اور اس نے غصے کے اندر آ کے ان کے پیروں کو جھٹکا دیا دوسری طرف کیا. تو ہمارے گرنتھ کے اندر درج جو قصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس سمے ہل گیا. جدھر گرو نانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مڑتا تھا. تو وہ زور سے چلایا یہ کوئی حضرت ہے یہ کوئی اولیاء ہے. تو اس سمے کے جو قاضی تھے مکہ کے قاضی رکن الدین صاحب تھے اور شاہ شرف کئی ہستیوں کے نام ہیں اس میں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ورژن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرنتھوں کے اندر کس طریقے سے الیکھ ہے یہ کرپیا بتا. بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گرو گرنتھ صاحب کے متعلق اور الحمدللہ میں بھی گرو گرنتھ صاحب پڑھ چکا ہوں. اور جس طریقے سے کیونکہ وقت مختصر سا ہونے کی وجہ سے
مجھے وقت نہیں ملا کہ گرو گرنتھ کو بھی کوٹ کروں. آپ کا سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے ذرا چاہوں گا کہ ایون گرو گرنتھ کی کتاب پڑھیں گے آپ, گرنتھ جسے ادھی گرنتھ کہتے ہیں, اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے, سب سے بہترین جواب کوئی سکھ دے سکے گا, وہ آپ کو کوٹ کریں گا جاپو جی, جو گرو گرنتھ صاحب ادھی گرنتھ کے سب سے پہلے چیپٹر ہے, سب سے پہلا شلوک, جس کو کہتے ہیں جاپو جی, جس کے معنی ہے کہ گاڈ از ٹرو, ہی از اونلی ون, ہی از ناٹ بگاٹن اینڈ از فری فرام فیئر اینڈ وانٹ. کیونکہ میں نے انگریزی میں پڑھا ہوں اس لیے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے, وہ حق ہے, اور وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی کو جنے گا, اور وہ امورٹل ہے, نہ کبھی مر سکتا ہے. اور اس کو سکھزم میں جو خدا کو کہتے ہیں اومکارا, in a manifest form he is omkara and unmanifest form he is ایک اومکارا. اور کئی اس کے ایٹریبیوٹس ہے, مثال کے طور پہ پروردگار, عقل, اور اسے رحیم کہا گیا ہے, واحے گرو ایز ون گاڈ کہا گیا ہے, اور اٹ از اسٹرکٹلی اگینسٹ آئیڈل ورشپ اینڈ اوتار ودا. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ انہوں نے گرنتھ میں پڑھا کہ گرو نانک صاحب مکہ کے, اور ان کا پیر کعبہ کی طرف تھا, اور کوئی مولوی نے پیر کو ہلائے اور کعبہ ہل گیا. کیونکہ یہ ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, اگر کوئی چیز جو کتاب ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے, 10,000 سال یا 4,000 سال, تو شاید اس کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ ملنا مشکل ہے. حالانکہ ایون جیزس کا اس کے بارے میں 2,000 سال ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. کیونکہ سکھزم جو ایک دم نیا مذہب ہے, جتنے مذاہب کے مقابلے ہندوستان میں نیا ہے, کچھ سینکڑوں سال پہلے 15th سینچری میں, ٹورڈ دا اینڈ آف دا 15th سینچری, گرو نانک صاحب جو پنجاب کے تھے, یہ مذہب تو قائم ہوا. ہارڈلی 400-500 یا 400-500 سال. اور اگر یہ مان لو, سپوز مثال کے طور پہ مان لو, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کسی کو برا لگے, مان لو یہ سچ ہے, مان لو اگر 400-500 سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ کعبہ ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا, تو ہسٹوریکل ریکارڈ میں بالکل لکھا ہوتا تھا. اور کئی ہسٹوریکل ریکارڈ میں یہ نہیں کہ کعبہ ہلا ادھر ادھر, کئی ہسٹوریکل ریکارڈ آپ دیکھیں گے. ہسٹری اتنی الحمدللہ 800-900 سال پہلے, 1000 سال پہلے جو مغل نے کیے, بالکل لکھا ہوا ہسٹوریکل ریکارڈ میں. تو یہ کہنا کہ گرو نانک صاحب وہاں گئے اور کعبہ ہل گیا, یہ بالکل سائنس کے خلاف ہے, کیونکہ سائنس میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے, وہاں کے دیش کے ریکارڈ میں کہیں بھی نہیں کہ کعبہ ہلا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ غلطی سے کس نے لکھا ہوگا. نہ کئی قصے کہانی, یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گرو گرنتھ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہے, حق کی بات ہے, لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کعبہ ہل گیا, یہ بالکل سائنس کے بھی خلاف ہے, سائنس کے خلاف ہے, اور اسلام میں بھی یہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی غیر مسلم جا سکتا ہے, ممکن ہے چپکے سے کوئی گیا تو ہو سکتا ہے. وہ بھی جواب. بہت بہت شکریہ صاحب. میں آخر میں جناب نذیر احمد صاحب سے جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں, درخواست کر رہا ہوں کہ وہ سامعین حضرات کی تسلی اور سکون سے اس سارے پروگرام کو چلنے دینے کے لیے شکریہ ادا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے میں ڈاکٹر نائک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, یہاں پہ آئیں. جو خواتین و حضرات باہر میں کھڑے رہیں, پریشان رہے, لیکن میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پورا وقت دیا اور اس پروگرام کے جتنے بھی سوال جواب ہیں ان کو سنا. میں ڈی سی پانڈے صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پریس سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.